مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 832 ہے مسلم شریف میں، لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب و صلاۃ المسافرین ہے، اور اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں باب بندہ ہوا ہے، باب و اسلام عمر بن عباسہ تھا، عمر بن عباسہ کے اسلام لانے کا بیان۔ میں ساری حدیث نہیں سناؤں گا، اس کا ایک حصہ، آخری حصہ صرف سنانا چاہتا ہوں۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے اس میں کہ میں اسلام کی آمد سے پہلے بھی جاہلیت کے اعمال کو ناپسند کرتا تھا، مجھے اچھے نہیں لگتے تھے جو کام لوگ کرتے تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مجھے بتوں کی پوجا سے نفرت تھی کہ میں نے ایک بندے کے بارے میں سنا کہ وہ مکے میں آیا ہے اور وہ ایسی ایسی خبریں دے رہا ہے۔ میں اپنے علاقے سے چلا اور مکے میں پہنچا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چھپے ہوئے تھے، چھپ کر مکے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں بھی بڑی آہستگی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاں آپ موجود تھے وہاں پہنچا۔ میں نے کہا ما انتا، آپ کیا ہو، آپ کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا میں رسول اللہ ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے اپنا نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اور بھی کافی سوالات کیے عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ نے، آپ نے جوابات دیے۔ وہ کہتے ہیں عمر بن عباسہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت ان حالات میں کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا یہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو میں کس حالت میں مکے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوں، میرے صحابہ کس حالت میں مکے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے جی رہے ہیں۔ تو واپس اپنے علاقے میں چلا جا، جب تجھے یہ خبر پہنچے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو غلبہ دے دیا ہے مکے والوں پر، اس وقت آ کر اسلام کو قبول کر لینا۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ تو اسلام قبول کر کے امن سے، سکون سے، آسانی سے زندگی بسر کر سکے۔ عمر بن عباسہ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا۔ پھر وہ دن بھی آئے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ دے دیا، مدینہ آپ چلے گئے ہجرت کے بعد، تو میں مدینہ پہنچا، مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی مجھے بتاؤ یہ وضو کیا چیز ہے، یہ وضو کا فائدہ کیا ہے، وضو کرنے والے مسلمان کو وضو کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، بندہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے وضو کرنے کے لیے تو ہاتھوں سے ہونے والی ساری غلطیاں، ساری خطائیں وہ پانی کے قطروں کے ساتھ بندے کے ہاتھوں کی ناخنوں کی نوکوں سے وہ ساری غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو منہ سے ہونے والی، ناک سے ہونے والی، آنکھوں سے ہونے والی ساری غلطیاں اللہ رب العالمین وہ بندے کی معاف کر دیتا ہے۔ وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطروں کے ساتھ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے امام الانبیاء نے فرمایا غلطیاں نکل جاتی ہیں۔ اور جب اپنے بازو دھوتا ہے
تو بازوؤں سے ہونے والی ساری خطائیں وہ انگلیوں کے پوروں سے نکل جاتی ہیں، اور جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے ہونے والی ساری خطائیں سر کے بالوں کی نوکوں سے اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے ہونے والی ساری خطائیں، سارے گناہ، ساری غلطیاں وہ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں سے اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے۔ پھر بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ دل میں رب کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی، مکمل توجہ اور دھیان اپنے خالق و مالک کی طرف ہوتا ہے۔ اس حالت میں 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو ناطق وحی نے کہا یسیرو کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، یہ والا بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں نے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ بندہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بندہ یہ وضو کر کے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد۔ یسیرو کہیئتہ ولدتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ان کو سنائی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سن کر مجھے عمر بن عبسہ کو کہنے لگے عمر تجھے پتا ہے تو کیا لفظ بول رہے، کیا کہہ رہے، معلوم ہے تجھے؟ کیا اتنے سے عمل پر، صرف وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنے پر رب العالمین بندے کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو؟ پتہ ہے لفظ کیا بول رہا تو؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے، عقل ٹھکانے ہیں تیری؟ مطلب یہ تھا ان کا۔ ابو امامہ صحابی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر، سدئی بن اجلان ان کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو امامہ میں قد کبرت سنی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، وَرَقَّ عَظَمِي، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وَقَرُبَ اجلی، اور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، تیرا کیا خیال ہے میں اپنی عمر کے اس حصے میں اللہ پر جھوٹ باندھوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولوں گا اللہ کے نبی پر اس حالت میں؟ کہنے لگے ابو امامہ سنو رضی اللہ عنہ، اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یسیرو کہیئتہ ولدتہ امہ، بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہو، اگر میں نے یہ لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سنے ہوتے، اگر میں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار سنے ہوتے، اگر میں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار سنے ہوتے، 4 بار سنے ہوتے، 5 بار سنے ہوتے، 6 بار سنے ہوتے، اگر میں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بار سنے ہوتے تو میں تب بھی بیان نہ کرتا۔ کہتے ہیں قد سمعتہ اکثر من ذالک، میں نے امام الانبیاء کی زبان سے یہ الفاظ 7 مرتبہ سے زیادہ بار سنے ہیں، اس لیے میں اللہ کے نبی کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ عمل کیا کیا ہے؟ وضو کیا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی، جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، جیسے سکھایا ہے پیارے پیغمبر نے،
اور وضو کے بعد صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں خلوص دل سے، دنیا کی ہر چیز سے اپنے دل کو خالی کر کے رب کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وہ زندگی کے سارے گناہ صغیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر کے ایسے کر دیا جیسے نو مولود گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔